مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے تک آپ نے بیعت نہیں کی تھی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دو طرح کی روایتیں، اب روایتوں میں کافی بحث ہے، ٹھیک ہے. ایک روایت کے مطابق تو آپ نے فوراً اسی محفل میں بیعت کر لی، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی. اچھا، 6 مہینے کے بعد بیعت کی تو کتنا سوچا سمجھا ہوگا مولا علی نے. ہاں، بڑی تحقیق، اور یہ کیا کہتے ہیں وہ 6 مہینے تک چھان پھٹک کر لی نا. کر کے صحیح صحیح. اگر اعتراض ہوتا، اگر مولا علی کا حق تھا تو ان کو پہلے دن اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ ابو بکر امامت کراؤ، ٹھیک ہے، باقی ہٹ جاؤ، خلافت مجھے سرکار دے چکے، تمہیں نہیں پتا. ایک لفظ بھی نہیں ملتا، کسی کے پاس بھی نہیں ہے لفظ کہ ہمارے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اعتراض کیا اور فرمایا ہو کہ تم میرا حق ہے، تم کہاں آ رہے ہو. اور اگر ان کا حق تھا، اور ان کا حق کیا تھا، دین کو بچانا فرض تھا نا. اگر امامت ان کے سپرد کی تھی، خلافت ان کے سپرد کی تھی، تو خلیفہ پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اظہار کرے، چھپانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں، چھپانا جائز نہیں ہے. جب حق کو آپ ظاہر کرو گے تو کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا نا. اگر ظاہر ہی نہیں کریں گے تو کون پیچھے کھڑا ہوگا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلافت عطا کر دی تھی، ہاں، اپنی بات خلیفہ بنا دیا تھا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ اظہار فرماتے. پھر دیکھتے حالات کیسے ہیں. اگر پھر بھی کوئی نہ مانتا تو پھر مولا علی تو اکیلے کافی تھے تلوار چلانے کے لیے. خیبر کا واقعہ کوئی دور تھوڑی گزرا ہے، کوئی بوڑھے تھوڑی ہو گئے تھے مولا علی. اس کے بعد خیبر کے بعد 2-3 سال بعد کی تو بات ہی ہے. اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے خیبر میں کوئی جسمانی طاقت تھوڑی دکھائی تھی، اور روحانی طاقت دکھائی تھی. تو روحانی طاقت دکھانے کا موقع یہاں تھا. ایک خیبر کا قلعہ فتح کرنے سے کوئی پورے دین اسلام میں دار و مدار نہیں تھا اس کا. خیبر نہ بھی فتح ہوتا تو نہ ہوتا، لیکن امامت و خلافت پہ تو پورا دین اسلام کا بعد کا 1400 سال یا 2000 سال، اب جب تک قیامت نہیں آتی وہی دین، وہی قرآن چلے گا جو خلیفہ اول نے دے دیا. اگر آپ آتے تو آپ اپنا قرآن دیتے. پھر جیسے کہ کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ تو کفریہ ہے عقیدہ کہ یہ اصل قرآن ہی نہیں ہے، اصل قرآن مولا علی کے پاس تھا. تو پھر ان پر لازم تھا کہ اصل قرآن لوگوں کے سامنے لاتے، ایک ایک کو بتاتے. کوئی تو مانتا، سب پر پیش کرتے، یہ دیکھو اصل قرآن یہ، اصل قرآن یہ، اصل قرآن یہ، اصل قرآن یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنا کلمہ پیش کرنے کے لیے ایک ایک کے پاس جاتے تھے، کافروں کے پاس بھی جاتے تھے. ان کو جان کا خوف نہیں تھا. اگر تقیہ کرنا مولا علی کی جان زیادہ قیمتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، تو دین کی خاطر لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ میں ہوں خلیفہ. اور کافروں سے آپ نے لڑنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات تھی؟ مولا علی کے لیے کافروں سے لڑنا کوئی مشکل بات تھی؟ تو لڑتے، فتویٰ دیتے تم سب کافر ہو، میں تم سے قتال کروں گا. اگر جان بچانا تقیہ کرنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے واجب ہوتا کہ پورے عرب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی تو تھے، اور وہ جان سے مارنے کے در پہ تھے کہ تمہیں قتل کر دیں. کیا بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کرام کو شہید نہیں کیا نا؟ انہوں نے تقیہ نہیں کیا، وہ شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیہ نہیں کیا، بتایا میں اللہ کا نبی ہوں. اکیلے تھے، تقیہ کیا نہیں کیا. ابو بکر صدیق نے نہیں کیا،
یہ تو بنو ہاشم سے نہیں تھے، بنو تیم سے تھے. بنو تیم تو بہت چھوٹا سا قبیلہ، اور آپ کو مار بھی پڑی، آپ کو بہت مارا گیا، بہت مارا گیا، بہت مارا گیا. آپ کو اتنا مارا کہ لوگ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی صحیح سانسیں نہیں چل. انہوں نے تو تقیہ نہیں کیا. عمر فاروق اعظم، بنو عدی، ان کا بھی قبیلہ بنو ہاشم سے چھوٹا ہی تھا، کمزور تھا، انہوں نے بھی نہیں کیا تقیہ. عثمان غنی، انہوں نے بھی نہیں کیا. ارے تو آپ نے تقیہ کی تہمت مولا علی پہ لگانی ہے کیا، جن کو آپ سب سے زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ تہمت ہے ان پر کہ جان بچانے کے لیے انہوں نے نہیں بولا. اگر وہ جان بچانے کے لیے اس وقت آپ کے بقول، اگر وہ اس وقت جان کا خوف نہ کرتے، پہلے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک دیتے، نہیں بھائی بیٹھ کے بات کرو. ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، بیٹھ کے بات ہوتی ہے. آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے بنو ہاشم کے 20-25 بڑے بڑے افراد تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون تھا ان کے قبیلے کا؟ ایک نام مجھے گنوا دو، ان کے قبیلے کو کوئی بندہ کھڑا ان کے ساتھ. آپ کے ساتھ تو اپنے خاندان والے تھے، کسی نے نہیں بولا. آپ نے خود نہیں بولا، خود نہیں فرمایا کہ میں ہوں خلیفہ. وہ کوئی اسمبلی ہال نہیں تھا. اگر بنو ثقیفہ میں، ساعدہ بنو ثقیفہ میں اگر وہاں پر بیعت ہو رہی تھی تو آپ مسجد نبی میں اپنی بیعت لے لیتے، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ مسجد نبوی شریف سے ساعدہ بنو ثقیفہ تھوڑا دور فاصلے پر ہے. اگر کچھ لوگ وہاں جمع تھے تو آپ کم سے کم آپ یہاں تو لیتے بیعت، بھلے 2 افراد کرتے، 10 افراد کرتے، 20 کرتے. ایک حق اور باطل میں فرق تو ہو جاتا. الزام یہ ان پہ دیا جاتا مولا علی پر کہ انہوں نے جان کا خوف آ گیا کہ نہیں، جان قیمتی ہے، جان بچاؤ. امت ڈوب گئی بقول ان کے کہ اس وقت جو امت، اگر آپ خلیفہ بنتے تو آپ اپنا قرآن بھی لاتے، ہم بھی اصلی ہوتا پھر ان کے بقول. ہاں جب آپ خلیفہ آپ بنے ہی نہیں، آپ نے اپنا نام ہی پیش نہیں کیا تو کسی نے مانا بھی نہیں. امت قرآن سے محروم ہو گئی، امامت سے محروم ہو گئی، جہاد سے محروم ہو گئی، قیامت تک اب قرآن نہیں ملے گا ان کو. یہ کون سا مذہب ہے یار کہ جس نے دین قائم کرنا تھا وہ ہی نہیں بولا بندہ، جس پر لازم تھا دین کا قیام، اور جو دنیا میں سب سے بہادر تھا. بہادر بھی سب سے زیادہ ہو، طاقتور بھی سب سے زیادہ ہو. چلو بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ بہادر ہوتا ہے لیکن طاقتور نہیں ہوتا. اور طاقتور بھی تو آپ تھے، آپ مرہم کو مارا آپ نے، عمر بن اپنے جان ابن عبد ود کو مارا، بڑے بڑے آپ نے مار کے سر کیے کہ نہیں کیے؟ بالکل کیے. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ابو بکر مرہم سے کمزور ہی تھے طاقت میں. عمر بن عبد ود اس سے بڑا طاقتور تو کوئی پورے اس میں جو قریشی اس میں کوئی پہلوان نہیں تھا ایسا جس کو آپ نے مارا، مولا علی نے مارا اس کو. تو اتنے بڑے بڑوں کو مار دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو 63 یا 60 سال کے تھے، بوڑھے کمزور سے تھے، ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں بولا، ان کی بیعت کر لیا. کہتے ڈر کے مارے کر لی. یار ایسے عقیدے پہ لعنت ہے یار، جو مولا علی کو ڈر وہ کہہ رہا ہوں. اشجع الاشجاعی لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. بھلا ہمارے اہل سنت کی تو غیرت گوارا نہیں کرتی. تو بات دراصل یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہم
ڈرپوک کیوں مانے؟ مطلب کس کے کہنے سے مان لے ہم ڈرپوک؟ ان کو جان کا خوف تھا. اچھا جوانی میں جان کا خوف تھا بتا رہے ہیں, اور جب بوڑھے ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی تو تلوار اٹھا لی. ارے پھر خوف کہاں گیا؟ پھر خوف نہیں تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کب 24 سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کے 24 سال کے بعد تلوار اٹھائی. یہ 24 سال خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے رہے. ارے شامی تھے, کتنے بھی بڑے ہو, یہودی مرحب سے زیادہ, مطلب ہے کہ مولا علی سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ ان کا اسٹریٹجی کون جانتا ہے؟ جنگی معاملات اس سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے؟ ہاں نہیں نا, تو بات ختم ہو گئی. نب دا اول ان دا بڈ کہ گربا کشتن روز اول, کہ وہ پہلا دن جو سائدہ بنو ثقیفہ کا تھا, وہاں حق قائم کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ اس وقت شجاعت دکھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ کس کا فرض؟ اس وقت دین بچانا کس پر لازم تھا؟ جو امام تھا. ہاں بات یہ, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی کی, چلو 6 مہینے بعد کی, 6 مہینے سوچا سمجھا دیکھا صحیح چل رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, آپ نے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. پھر ان کے وزیر بن گئے, ان کی خلافت کو, ان کی حکومت کو پھیلانا شروع کر دیا, ان کی حکومت کو وسعت دینا شروع کر دی, مشورہ دینا شروع کر دیے, یہ کرو یہ کرو. ان کے ماتحت جنگوں میں حصہ لیا. ہاں طلحہ بن خالد الاسدی کے خلاف جنگ ہوئی, اس میں مولا علی شریک تھے, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مولا علی, چاروں خلفاء نے مل کے جنگ لڑی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو لشکر جاتے تھے وہ مولا علی کی مشاورت اس میں شامل ہوا کرتی تھی. تو آپ تو مشیر بن گئے, کیا آپ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم معاذ اللہ اگر باقی صحابہ کو کافر سمجھتے تھے تو ان کے کفر کو پھیلانے میں اپنا مشورے کیوں شامل کیے؟ پتا تھا کہ یہ جتنی ان کی وسعت ہوگی سلطنت کی, میرا مشورہ شامل ہوگا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, ظلم اور گناہ میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرنا. قرآن پاک کی نص وارد ہے. مولا علی نے تو تعاون کیا. اگر یہ اسم یا عدوان تھا, ظلم تھا, گناہ تھا, غصب کی حکومت تھی, تو مولا علی نے اس کو وسعت کیوں دی؟ پھر 2 سال 2.5 سال کے بعد عمر فاروق اعظم جب بنے, انہوں نے تو آپ کو قاضی بنا دیا. اب آپ ان کے قاضی ہو گئے, ڈائریکٹ حکومت میں شریک ہو گئے. تو ظلم کی حکومت میں قاضی کون ہوگا؟ شریک ہوگا نا, اگر اس کو ظلم کی حکومت مانا. ہم تو کہتے ہیں تو خلافت راشدہ تھی, اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت تھی. 30 سال تو خلافت راشدہ کے ہوئے. اگر ان میں کوئی بھی معاملہ ہوتا تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حق کو چھپانے والے نہیں ہیں, وہ تو حق کو ظاہر فرمانے والے. ادھر وہ چلے جائیں حق وہاں ہوتا ہے, اور جہاں وہ جاتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ حق دیکھنا ہو تو دیکھو علی کس طرف ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کس کے ساتھ ہیں؟ سمجھ لو وہ حق ہے جس کے ساتھ مولا علی. تو آپ تینوں خلفاء کے ساتھ تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ
یہ تینوں خلفاء حق پر تھے، بے شک، ورنہ آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے. بے شک. کم سے کم ساتھ تو نہیں دینا چاہیے تھا، کم سے کم. کہ ظالموں کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جو ظالم کے ساتھ چلا یہ جانتے بوجھتے کہ وہ ظالم ہے، اس نے اسلام کی زنجیر اپنے گلے سے نکال دی. کیا کیا تہمتیں لگا رہے مولا علی کی ذات پر. جب اہل سنت کا موقف ہم دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جان نثاری کا حق ادا کر دیا، وفاداری کا حق ادا کر دیا. پورا گھرانہ ان کا اسلام کی خدمت کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشاں رہا. اور آج تک آپ دیکھیں ہمارے اسلام کے بڑے بڑے جو مراکز ہیں تبلیغی، جن کی تبلیغ سے اسلام پھیلا، بڑے بڑے تقریباً سادات میں سے مولا علی کی اولادوں نے اسلام پھیلایا، اپنے اخلاق سے بھی، اپنی تلوار سے بھی، اپنے کردار سے بھی. داتا حضور کون ہے؟ حسنی سید ہے حسنی سید. ہاں، کل کو کوئی کہے عبداللہ شاہ غازی ہمارے کراچی والے حسنی سید ہے. اب یہاں بے شرمی سے آ جاتے ہیں دوسرے والے بھی، جو ان کو کافر کہتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. حسنی سیدوں کو کافر کہتے ہیں. ہاں، اور حب علی کے دعوے کرتے ہیں. ان کے بیٹوں کی اولاد، ان کے پوتے پڑپوتوں کو کافر کہتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید، اپنا کیا کہتے ہیں خواجگان آپ بھی سادات میں سے. تو کچھ حسینی کچھ حسنی، یہ پوری دنیا میں جو اسلام کا سمجھ لو نور جگمگا رہا ہے، اس میں بڑے بڑے مینارہ نور جو ہیں وہ حسنی حسینی سادات ہیں. پھر ان کے ماتحت ان کے پھر خلفاء، ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا. فیض وہیں سے چلا. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مشوروں سے ظاہری سلطنت بھی پھیلی اور باطنی فیض بھی جاری. تو اگر وہ اس سلطنت کو غلط سمجھتے تو اس کی ترویج کیوں کرتے، اس کے قاضی کیوں بنتے، اس کو پھیلانے میں مددگار کیوں ہوتے، اپنی اولادوں کو کیوں کہتے دین بچاؤ. امام حسین کس دین کو بچانے کے لیے کربلا میں گئے تھے. اگر ڈرنا ہوتا تو امام حسین ڈرتے، تقیہ کر لیتے، بیعت کر کے گھر میں بیٹھ جاتے. مولا علی کا بھی تو یہی الزام لگاتے، 24 سال گھر میں بیٹھے رہے، ڈر کے بیعت کر لی اور کچھ بولے ہی نہیں 24 سال. تو امام حسین تو 56 سال کے تھے جب آپ نے تلوار اٹھائی یزید کے خلاف. انکار کیا، میں نہیں کروں گا. عمر کے آخری حصے میں 56 سال، تھوڑے دنوں کی زندگی ہوتی ہے، انسان 70 سال 75 سال میں انتقال کر ہی جاتا ہے. تھوڑے دن گھر میں رک جاتے ہیں، چلو تقیہ کر لیتے، بلکہ باقی ہم اپنی اولادوں کو بھی بچاتے کہ یہ یزید مر جائے گا پھر ہم لوگ کریں گے، پھر دین کا کام کریں گے. کچھ روکتے. تقیہ کے آداب آپ نہیں جانتے تھے کیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت کیسے تقیہ کریں؟ یہ تو کمزوروں کا کام. کہ اپنی جان بچا لو، گھر میں بیٹھ جاؤ سکون سے، بتاؤ نہیں. یہ حکم نہیں ہے، ایک رخصت ہے. اور رخصت امام کے لیے نہیں ہو سکتی. امام کو عزیمت پہ رہنا پڑے گا.
इमाम जो है امام ہے وہ، ورنہ وہ عام آدمی کی طرح ہو گیا پھر. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.